بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے انتقال کے بعد میں نے ایک خاندان کے گھر میں ملازمت اختیار کی۔ میری مالکن اور ان کا بیٹا بہت مہربان اور شریف تھے۔ انہوں نے مجھے گھر کا ایک اہم فرد سمجھا اور مجھے رہائش بھی دی۔ لیکن مالکن ہمیشہ اپنے بیٹے پر غصہ نکالتی رہتی اور اس سے شدید ناراضگی رکھتی تھی، حالانکہ ان کا بیٹا انتہائی نیک و شائستہ تھا۔ ایک دن رات کے پیر جب میری آنکھ کھلی، میں نے بیٹی کو ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے دیکھا کہ میں شرم و حیا سے پانی پانی ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مالکن اپنے بیٹے سے اس قدر نفرت کرتی تھی، کیونکہ حقیقت میں ان کا بیٹا تو ان کے ساتھ۔ میں صبح اٹھ کر نماز ادا کرنے کے فوراً بعد مالکن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں ایک چھوٹے کوارٹر میں رہتی تھی جو گھر کے دوسری طرف تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے اٹھ کر نازنین بی بی کے لیے ناشتہ بنا دوں، کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھ کر تہجد ادا کرتی تھی۔ آج بھی میں نماز پڑھ کر اور تھوڑی تلاوت کر کے مالکن کی طرف آئی، لیکن جب میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نازنین بی بی کا کمرہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور اپنے ساتھ بڑے بیٹے آریان کے ساتھ عبادت کرتی تھی، لیکن آج ان کا دروازہ بند تھا اور ایک عجیب سا سکون اور خاموشی کمرے کے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھی تو میں نے نازنین بی بی کے کمرے سے شور اور رونے کی آوازیں سنی۔ میرا دل اچانک دھک سے رہ گیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ بی بی جی کے کمرے سے اتنی شدت سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ میری سانسیں رک سی گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے بڑھنے لگی اور جیسے جیسے قریب آئی آواز واضح ہوتی گئی۔ آواز کچھ یوں تھی کہ نازنین بی بی رو رو کر کسی پر غصہ اور بددعائیں نکال رہی تھی۔ میں جب دروازے تک پہنچی تو میرے سامنے ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ نازنین بی بی واقعی کسی پر شدید برائی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن بی بی جی نے کوئی جواب نہ دیا اور حیرت کے مارے میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لہٰذا میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نازنین بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا، یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھی۔ نازنین بیوی کے بال بکھرے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے بال زور سے کھینچے اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر شدید بددعائیں دے رہی تھی اور میں حیرت و پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل کہتی جا رہی تھی، آریان، خدا تجھے غرق کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو جہنم میں جائے گا۔ یہ بہتر تھا کہ میں تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی۔ میں تو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر تجھے جنم دیا، لیکن اب تو میرا دشمن بن گیا ہے۔ تجھے خدا غرق کرے، خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ نازنین بی بی رو رو کر جھولی اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہی تھی اور میرا دل اچانک اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں فوراً ان کے پاس جا بیٹھی اور کہنے لگی، بی بی جی، کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ آپ آریان بھائی کو اس طرح بددعائیں کیوں دے رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تم نہیں جانتی فاطمہ، تم نہیں جانتی وہ کیسا سنگدل انسان ہے۔ ارے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ مر گیا؟ وہ رو رو کر اپنی چھاتی پیٹنے لگی۔ میں فوراً انہیں سنبھال کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا، بی بی جی، اللہ سب بہتر کرے گا، لیکن اب بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ نازنین بی بی خاموش ہو گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، صبح کی نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھیں۔ صبح ہی صبح رونا اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ میں جانے ہی والی تھی کہ نازنین بی بی نے کہا، میں نیچے نہیں آؤں گی، اس لیے میرا ناشتہ میرے کمرے میں ہی بھیج دو۔ اب مجھے ان کی حالت کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور واپس کچن کی طرف آ گئی، لیکن میرا سارا دھیان نازنین بیوی کی طرف تھا۔ وہ کیوں اس طرح آریان کو بددعائیں دے رہی تھی؟ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 3 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن میں یہ جان گئی تھی کہ اس حویلی کے سب لوگ بہت نیک دل اور اچھے ہیں۔ یہاں سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں یہاں ملازمہ تھی، لیکن آج تک کسی نے مجھے ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ آریان اور رافع ہمیشہ مجھے چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتے اور مجھ سے بالکل ویسا ہی سلوک کرتے جیسے اپنی چھوٹی بہنوں سے کرتے ہیں۔ مالکن تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ اس گھر میں مجھے کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور بی بی جی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بی بی جی ایسا کیوں کہہ رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کو اتنی بد دعائیں کیوں دے رہی تھی، حالانکہ ان کا بیٹا بڑا نیک اور فرما بردار تھا اور اکثر ان کے ساتھ مل کر اپنے کمرے میں تہجد بھی ادا کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کا دن ایسا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کھڑی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ جس دن بھی آریان نازنین بی بی کے ساتھ تہجد ادا کرتے، اس دن نازنین بی بی کافی اداس اور کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ میں اکثر انہیں دیکھ کر پوچھا کرتی تھی، لیکن وہ بات کو ٹال بٹول کر دیا کرتی تھی۔ لیکن آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے میں بالکل بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ نازنین بی بی آریان کو بد دعائیں دیتے ہوئے جا رہی تھی اور اب وہ ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے غائب دماغی سے سب کے لیے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا، جبکہ نازنین بی بی کا کھانا میں ایک ٹرے میں لے کر ان کے کمرے تک گئی۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی تھکن اور دکھ ان کے چہرے پر آیا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور وہ اپنے بیڈ پر کمبل اوپر ڈالے خاموشی سے تسبیح کے دانے پلٹتی جا رہی تھی۔ نازنین بی بی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا، بی بی جی، آپ کا کھانا؟ انہوں نے کہا، رکھ دو، اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرا معمول تھا کہ میں اکثر انہی کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کا ہاتھ کانپ گیا اور کپ ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ میں نے فوراً سنبھال لیا۔ نازنین بی بی جلدی سے اٹھ بیٹھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ان کی شکل اور حرکتوں سے پتہ چل گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے انہیں سنبھالا اور جب میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بخار سے تپ رہی ہیں۔ اب انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں فوراً بیڈ سے ٹیک لگوائی اور ناشتہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر بھاگی۔ آریان صاحب ناشتہ کر کے جا چکے تھے، لیکن رافع صاحب ابھی بھی گھر پر موجود تھے۔ میں نے انہیں آواز دی اور کہا، بی بی جی کی حالت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے آئیں۔ بھائی میرے پیچھے بھاگتے ہوئے کمرے تک پہنچے۔ نازنین بی بی کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا، دوائیں دی اور کچھ انجیکشن بھی لگوائے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ چکا ہے، بخار بھی بہت تیز ہے اور شوگر بھی بڑھ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نازنین بی بی کے خیال رکھنے کے لیے کوئی ہم وقت ان کے پاس رہے، کیونکہ اگر وہ اکیلی رہی تو شوگر یا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور ان کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ رافی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو واپس ان کے گھر چھوڑا اور دوائی لا کر مجھے دے دی اور مجھ سے کہا کہ تم امی کے ساتھ ہی رہو، جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم امی کے ساتھ ہی سونا اور یہیں پر رہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور نازنین بی بی کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ خاموش تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا وہ جلدی سے نیند کے آغوش میں چلی گئی اور میں ایک بار پھر صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آریان صاحب نے ایسا کیا کیا کہ نازنین بی بی اس حالت میں پہنچ گئی۔ انہیں اتنا صدمہ لگا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ جب شام کے وقت آریان صاحب واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ نازنین بی بی کی طبیعت خراب ہے تو وہ ان کا حال پوچھنے آئے، لیکن اس وقت نازنین بی بی سو رہی تھی، اس لیے وہ بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ان کے کمرے میں موجود ہوں۔ خیر، یوں ہی یہ دن بھی گزر گیا اور نازنین بی بی کو ہوش نہ آیا۔ بس تھوڑا سا ہوش آتا، میں انہیں پانی یا جوس وغیرہ پیش کرتی تو پھر کچھ لمحوں کے لیے وہ جاگتی رہتی اور ایک بار پھر نیند کے آغوش میں چلی جاتی۔ بخار بھی بہت تیز ہو رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ رک گئی تھی۔ جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہونے لگے میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور اچانک میرے دماغ میں ایک منصوبہ آیا کہ کیوں نہ آج میں بھی دیکھ لوں کہ آریان صاحب نازنین بی بی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیوں نازنین بی بی آریان کو بد دعائیں دے رہی تھی؟ کل آخر کیا ہوا تھا؟ اس راز کو جاننے کے لیے میں بڑی بےتاب تھی۔ میں ساری رات جاگ کر گزار چکی تھی۔ صبح تہجد کے وقت جب میں نے دیکھا کہ گھر میں تھوڑا سا شور سنائی دے رہا ہے، میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آریان صاحب اپنے کمرے کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اکثر تہجد ادا کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ نازنین بی بی کے کمرے کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ وہ باہر نکلے اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ شاید انہیں یہ خیال آ گیا ہوگا کہ نازنین بی بی کی آج طبیعت خراب تھی اور ان کے ساتھ تہجد ادا نہیں کر سکیں گے۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ ابھی بھی میرے لیے یہ راز کھل نہیں رہا تھا۔
میں سوچنے لگی کہ نہ جانے نازنین بی بی کو کیا ہوا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، لیکن اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا۔ میں گہری سوچ میں آریان صاحب کے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی اور خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ نازنین بی بی کو مکمل طور پر نیند کی آغوش میں تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ سو گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 7 بج چکے تھے۔ مجھے ناشتہ بنانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی روٹین کے کاموں میں لگ گئی، لیکن میں نے سوچ دیا تھا کہ آج نہیں تو کل میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میرا نام ماہین ہے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی تھی اور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلے تو میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے میری زندگی کو الٹ کر رکھ دیا۔ میری زندگی ایک ایسے حادثے کی وجہ سے بدل گئی۔ اس کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ پڑوس کی آنٹی سے میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اچھا سا گھر بتا دے جہاں میرے کام کرنے کا بندوبست ہو، میں اپنا سارا کام کر لوں گی۔ امی کے ہوتے ہوئے بھی میں ہر کام خود کر لیتی تھی، کیونکہ امی نے مجھے ہر کام سکھا دیا تھا۔ آنٹی نے میری بات پر سر چکا لیا اور کچھ روز بعد مجھے آریان صاحب کے گھر لے گئی۔ آریان صاحب کے گھر میں آریان صاحب، رافع صاحب اور ان کی امی یعنی نازنین بی بی رہتی تھی۔ آنٹی نے میری بات کے مطابق یہ گھر ڈھونڈا تھا اور یہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ نازنین بی بی تھوڑی بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کے جوڑوں میں درد رہنے لگا تھا، اس لیے وہ کھڑے ہو کر کچن یا صفائی کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے وہ خود گھر کے کام کرتی تھی، لیکن اب جب سے ان کے جوڑوں میں درد شروع ہوا تھا، انہوں نے نوکرانی رکھنے کا فیصلہ کیا اور آنٹی نے میری خدمات دیکھ کر مجھے ان کے گھر رکھوا دیا۔ اب میرا رہنے کا بندوبست ہو گیا تھا۔ ہر مہینے مجھے اسکول کی فیس بھی آسانی سے مل جاتی اور میں یہاں بڑی آسانی سے رہ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے کبھی ملازمہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتے تھے۔ صبح اٹھ کر میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے کوارٹر سے اٹھتی، سب سے پہلے مالکن کے لیے ناشتہ بناتی اور ان کے کمرے میں دیتی، یا کبھی کبھار وہ باہر بھی آ جاتی۔ پھر سب کے لیے ناشتہ بنا کر گھر کی صفائی کر دیتی، کھانا تیار کر کے اسکول کی تیاری کے بعد اسکول چلی جاتی۔ لیکن ان دنوں میرے اسکول کی چھٹیاں تھیں، اس لیے بس گھر میں ہی رہتی تھی۔ رات کو جا کر اپنے کوارٹر میں سو جاتی اور صبح اٹھ کر حویلی آ جاتی اور سب سے پہلے بی بی جی کو ناشتہ بنا کر دیتی۔ لیکن آج جو میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد سے میرا دماغ بالکل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ بی بی جی کی طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں یہی وسوسے چل رہے تھے کہ نہ جانے آریان صاحب سے ایسا کیا ہو گیا تھا، ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ بی بی جی انہیں یوں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ آخر ہو کیا رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کل رات بھی جب میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا، تو وہ نازنین بی بی کے کمرے کی طرف ہی نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تہجد پڑھنے لگے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں لازمی طور پر اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، ورنہ نازنین بی بی خود تو مجھے بتائیں گی نہیں، اور آریان صاحب سے میں خود پوچھنے سے رہی۔ نازنین بی بی کا ناشتہ میں ایک ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے تک لے گئی۔ نازنین بی بی کی طبیعت کچھ بہتر تھی، وہ اٹھ کر واش روم تک گئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹرے ایک سائڈ پر رکھی اور اندر بکھری ہوئی تمام چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ سب سے پہلے میں بیڈ کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ جب تک نازنین بی بی واش روم سے فریش ہو کر آئیں، میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ راز آخر کیا ہے جو نازنین بی بی کو اتنا توڑ کر رکھ گیا۔ میں نے کہا، نازنین بی بی، کھانا تو کھا لیجیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، میرا دل بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں کھا سکتی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں آریان صاحب سے بات کروں گی، اس راز کو جان کر رہوں گی۔ آخر ایسا کیا ہوا جس نے نازنین بی بی کو اتنا توڑ دیا؟ رات بھر میں نے کتابیں پڑھی، تمام پریشانیاں پیچھے رکھی اور بی بی جی کے ساتھ ہی رہتے ہوئے رات گزاری۔ جب گھڑی پہ 2 بجے، میں نے دیکھا کہ آریان صاحب کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ یقیناً وہ تہجد پڑھنے اٹھے ہیں۔ میں نے چادر لپیٹی اور نرمی سے سیڑھیاں اتر کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، دیکھا وہ نماز میں مشغول تھے۔ میں نے جلدی سے جگہ دیکھ کر 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھنا شروع کیا، لیکن ابھی سلام نہیں پھرا تھا کہ محسوس ہوا کسی نے میرے بال پکڑے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، آریان صاحب میرے بال پکڑے کھڑے تھے اور بولے، امی، تم مجھے کہتی ہو کہ تم میری ماں ہو، تم میری ماں نہیں ہو۔ میں تمہیں ماں نہیں مانتا، میں تو صرف اس گھر کا محرم ہوں۔ میں سہم گئی، دل دھڑک رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔
میرے اور ان کے درمیان اس راز کی گہری شدت نے سب سوچیں ہلا دی تھی۔ جہاں آریان صاحب نے میرے بال پکڑے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو ایک انجانے چہرے کو دیکھ کر لمحے کے لیے رک گئے۔ ان کے ہاتھ کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی تو میں نے فوراً خود کو چھڑوایا اور سائڈ پر ہٹ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے کڑک آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ عورت کون ہے جو کبھی میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے؟ تم کون ہو بتاؤ؟ ان کی شدت دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ اس بار مجھ پر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ میں بولی، آریان اب مجھے بھول چکے ہیں؟ وہ جیسے کچھ سمجھ ہی نہ پا رہے ہو۔ غصے میں بولے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تم میرے گھر میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں حیرت اور خوف کے مارے سہم گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں سمجھ رہی تھی کہ نازنین بی بی کیوں اتنی پریشان ہے، وہ دوبارہ میری طرف بڑھے اور میرے بالوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے نیچے گرا دیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میرا سر زمین پر لگ گیا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی اور آہستہ آہستہ مجھے آریان کی اس حالت کا اندازہ ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شاید دوہری شخصیت کے مالک ہیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ان کا غصہ عروج پر تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ تھکن سے بے ہوش ہو گئے۔ پہلے وہ ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ان کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن وہ سوچتے ہوئے ٹہلتے رہے۔ پھر میں نے آہستہ سے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آریان صاحب کے کمرے کی خاموشی جیسے اندر چھپے طوفان کی علامت تھی۔ میں فوراً رافع کے پاس گئی اور کہا کہ آئیں میرے ساتھ آئیں، ہمیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ رافع بغیر وقت ضائع کیے میرے پیچھے دوڑے دوڑے آئے اور ہم دونوں جیسے ہی کمرے میں پہنچے، آریان صاحب کی بے ہوشی کی حالت نے دل دھڑکا دیا۔ میں نے فوری طور پر پانی کا گلاس بھرا اور رافع کے حوالے کیا۔ رافع نے احتیاط سے پانی آریان کے چہرے پر چھڑکا اور چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے وہ ہر رات کی یادیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر میری طرف دیکھا اور زور سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور رافع تم؟ میں نے سانس سنبھالتے ہوئے کہا، بی بی جی کی فکر میں آئی ہوں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو۔ رافع نے انہیں سہارا دیا، لیکن وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں آئے تھے۔ فوراً مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی شخصیت میں کچھ عجیب تبدیلیاں آ گئی ہیں، شاید دوہری شخصیت یا دماغی مفلوجی کے آثار۔ سو یاد نہیں رہتا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ کبھی وہ آپ کے بالوں سے ہاتھ ڈال کر کہتی ہیں کہ آپ چوری کرنے آئی ہیں یا آپ ان کی دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے دوسرے روپ میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ بدل گئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے اندرونی تضاد سے لڑ رہے ہیں، اور یہ سب دوہری شخصیت کی علامات ہیں۔ ہمیں فوراً انہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں نے کہتے ہوئے بی بی جی کی طرف دیکھا۔ بی بی جی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھا، کیا تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے پختہ انداز میں جواب دیا، بی بی جی میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ہمیں فوری طور پر آریان صاحب کو ایک ماہر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا ہوگا۔ میری بات سنتے ہی بی بی جی آریان کو سینے سے لگا کر رو پڑی۔ آریان کی طبیعت اب بھی کمزور تھی۔ میری آنکھوں سے بھی خوشی اور فکر کے ملے جلے آنسو بہنے لگے۔ دل میں شکر بجا لانے لگی کہ میں نے اس راز کو جان لیا، ورنہ شاید آریان رفتہ رفتہ پاگل ہو جاتے اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہ چلتا۔ اسی دن بی بی جی اور رافع کے ساتھ ہم آریان کو ایک معتبر ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسی حالت کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی بڑا ذہنی دباؤ ہو۔ کبھی کبھی انسان بغیر کسی واضح وجہ کے بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور آریان کی زندگی میں تو کاروبار کی بڑی ذمہ داریاں اور مسلسل ٹینشنیں تھیں۔ یہی سب مل کر انہیں اس حالت تک لے آئی تھی۔ آپ نے واقعی بہت اچھا کیا کہ انہیں وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے آئے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ آریان بالکل پاگل ہو جاتے اور نوبت یہاں تک آتی کہ انہیں پاگل خانے بھیجنا پڑتا۔ نازنین بی بی جب یہ سنا تو فوراً آریان کو گھر لے آئیں اور پھر میری طرف آئیں، سینے سے لگا کر کہنے لگی، تم نے واقعی حقیقی معنوں میں ایک بیٹی اور بہن کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں انہیں یوں ہی بد دعائیں دیتی رہتی اور اسی طرح پاگل ہو جاتے۔
اور پھر ہمارے خاندان کو بھی خطرہ ہوتا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمیں اس بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ماہین کی موجودگی نے نازنین بیوی کے دل میں سکون بھر دیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی اور نرمی سے بولی، ماہین، تم ہمیشہ ہمارے گھر کی ہو، میں تمہیں کبھی باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ سن کر آریان صاحب کے چہرے پر خوشی اور محبت کی روشنی پھیل گئی اور رافع کی آنکھوں میں بھی سکون اور فخر جھلکنے لگا۔ آریان جو پہلے پریشان اور اداس لگ رہے تھے، اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور امید کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے اور انہوں نے دل کی گہرائیوں سے کہا، امی، میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ماہین میری زندگی کی ساتھی بنے۔ براہ کرم میری شادی ماہین سے کروائیں۔ نازنین بیوی نے انہیں غور سے دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ ماہین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر نرم مسکان تھی۔ وہ آریان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر، یہ لوگ اور آپ سب میری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ آریان نے ماہین کا ہاتھ اپنی گرم گرفت میں لے کر کہا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ اس لمحے نازنین بیوی کے چہرے پر سکون اور خوشی کی جھلک تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے اور گھر کے ہر کونے میں محبت، سکون اور امن کی روشنی پھیلے۔ سب نے دل سے محسوس کیا کہ اب ہر دن نئے امید اور خوشیوں کے ساتھ شروع ہوگا اور ماہین، آریان، رافع اور نازنین بیوی کی زندگی میں محبت کا یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ماہین اور آریان ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے رہے اور ان کی خاموشی میں بھی محبت کی زبان واضح تھی، جیسے ہر لفظ کو ضرورت نہ تھی، بس ایک نظر کافی تھی سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ نازنین بیوی نے مسکرا کر کہا، یہ گھر، یہ لوگ اور یہ محبت تم دونوں کے لیے محفوظ ہے۔ اب تم دونوں کی زندگی ایک نئی شروعات لے گی۔ آریان نے ماہین کی طرف جھک کر سر ہلایا اور کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہر لمحے تمہیں خوش رکھوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی دونوں موجود تھے اور وہ بولی، میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، یہی میری سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر دل کو چھو رہا تھا، ہر انسان جو یہ دیکھ رہا تھا وہ خوشی کے آنسو بہا رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ، دلوں میں سکون اور روح میں محبت کی لہر دوڑ گئی۔ آخر ماہین اور آریان کا نکاح ہو گیا۔ رافع نے بھی دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ اسے خوشی تھی کہ آریان اور ماہین کی محبت کو اب سب کی حمایت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا کہ محبت کی یہ روشنی اب ہمیشہ قائم رہے گی۔ آریان اور ماہین کے درمیان ہر پل کے لمحات رومانوی، محبت بھری اور مکمل سکون والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ہنستے اور ہر چھوٹے لمحے کو یادگار بناتے۔ نازنین بیوی نے بھی ماہین کو گلے لگا لیا اور کہا، اب تم ہماری بیٹی ہو، ہمارے گھر کی روشنی ہو، تمہارے بغیر یہ گھر مکمل نہیں تھا۔ آریان نے ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، تمہارے بغیر میں مکمل نہیں۔ ماہین نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور محفوظ لمحہ ہے، جہاں محبت، سکون اور خاندان سب کچھ موجود ہے۔ زندگی میں مشکلات اور غلط فہمیوں کے باوجود صبر اور خلوص سے کام لینا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ محبت، سمجھ بوجھ اور وقت پر فیصلے ہر رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہر دل کو صبر اور محبت عطا فرما، ہر رشتے میں خلوص اور سکون پیدا کر اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر غم اور پریشانی سے بچا۔ آمین۔